ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ معزز و محترم سٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، مشائخ، سادات، اساتذہ، مہمانان ذی وقار اور میرے سامنے جلوہ فروز اس پاک محفل میں لطف اندوز ہونے والے عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں فاضل جلیل، عزیز مکرم، پیر طریقت حضرت صاحبزادہ میاں خلیل احمد صاحب مرتضائی متظل العالی کو، جن کی محنت صرف کاغذات میں، ریکارڈ میں، رسائل میں پڑھ کے نہیں معلوم ہوتی، آنکھوں سے دیکھ کے معلوم ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کے طبیعت بہت خوش ہوتی ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں، بس ایک دو طالب علم، باقی بچے مقامی بچے پڑھ کے چلے گئے، مگر جب سے انہوں نے باغ ڈور سنبھالی ہے، ہر سال پچھلے سال کی بنسبت زیادہ بہتری نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور گزارش میں نے ایک نقطے پر چند منٹ گفتگو کرنی ہے کہ رب کریم نے نبی تو بھیجے کوئی 1.25 لاکھ کے قریب، 1,24,000 والی روایت 1.25 لاکھ کے قریب ہو گئے۔ سب کو نبوت رب نے عطا فرمائی، کئیوں کو رسالت بھی عطا فرمائی اور سب کی طرف وحی نازل کی۔ معصوم بھی سارے ہیں، مگر اس کے باوجود مقام اور مرتبہ میں سارے برابر نہیں ہیں۔ بقول پیر میر علی شاہ صاحب، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ نبی سارے، معصوم سارے، سب محترم، مگر ہمارے آقا کی مثل کوئی نبیوں اور رسولوں میں کوئی نہیں۔ تو اس نقطے پر ایک دو مثالیں دینی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، رب کریم کی طرف سے کسی بندے کو کوئی انعام ملے، کوئی نعمت عطا ہو، تو وہ اس بندے کے لیے تاج کی حیثیت رکھتی ہے۔ رب نے دیا جو انعام وہ تاج ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک اپنے کسی محبوب بندے کو ولی بنا دے، اس کو ولایت کا انعام عطا فرما دے، تو اب اس کو یہ تاج مل گیا ولایت کا، تو وہ ولی کا مطلب یہ ہو گیا ولایت کے تاج والا۔ ولی کا کیا مطلب ہو گیا جی؟ ولایت کے تاج والا۔ یہ ہماری بولی، اسی کا فارسی ترجمہ ہے تاجدار ولایت، ولایت کے تاج والا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں فارسی ترکیب کے اعتبار سے تاجدار ولایت۔ تو ہر ولی تاجدار ولایت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو غوث بنا دے، غوثیت عطا فرما دے، تو وہ تاجدار غوثیت ہو گیا۔ اور صحابی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے، صحابیت کا تاج مل گیا، اس کو ہم تاجدار صحابیت کہہ سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین ہیں، جس کو صداقت کا تاج ملا وہ تاجدار صداقت ہو گیا۔
جس کو عدالت کا تاج مل گیا وہ تاجدار عدالت ہو گیا، جس کو سخاوت کا تاج مل گیا وہ تاجدار سخاوت ہو گیا، جس کو جرأت اور شجاعت کا تاج مل گیا وہ تاجدار شجاعت ہو گیا۔ چاروں خلفاء کے یہ تاج، مگر ان سارے تاجوں سے ایک تاج بڑا بھی ہے، ان سے بلند و بالا افضل، وہ ہے نبوت کا تاج۔ نبوت کا تاج یہ بھی رب کریم کی طرف سے تاج ہے، جس کو یہ عطا ہوا وہ نبی بن گیا۔ تو نبی کا معنی ہو گیا تاجدار نبوت۔ تو نبی تو اللہ پاک نے بھیجے ہیں کوئی 1.25 لاکھ کے قریب، تو وہ سارے ہی تاجدار نبوت، ہر نبی تاجدار نبوت۔ تو تاجدار نبوت تو ہو گئے کوئی 1.25 لاکھ، لیکن تاجدار ختم نبوت صرف ایک، فقط ایک، کوئی اور تاجدار ختم نبوت اپنے رب کریم نے نہیں بنایا۔ تو تاجدار نبوت 1.25 لاکھ، لیکن تاجدار ختم نبوت صرف ایک، وہ ہمارے آقا اور اللہ کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فرق، ایک اور فرق، اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی رحمت بن کے آیا، کوئی نبی بھی زحمت اور مصیبت بن کے نہیں آیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدہ کے پابند ہیں ہم، یہ عقیدہ رکھنا، ہر نبی رحمت، کوئی نبی بھی زحمت اور مصیبت بن کے نہیں آیا۔ تو جب ہر نبی رحمت ہے تو نبیوں کی تعداد کوئی 1.25 لاکھ کے قریب، لہذا رحمت بن کے آنے والے تو ہو گئے 1.25 لاکھ، لیکن رحمت للعالمین صرف ایک، فقط ایک، وہ ہے ہمارے آقا اور رب کریم کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرق سنیے، اللہ کریم نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی کو 2 شرطوں سے مشروط کر کے بھیجا، ایک شرط زمانی، ایک شرط مکانی۔ زمانی شرط یہ کہ اتنے عرصہ کے لیے تجھے نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، اتنے سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، پھر تجھے بلا لوں گا اور نبی بھیج دوں گا، تجھے 50 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، 100 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، 500 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لمبا عرصہ دیا، 950 سال، 950 سالوں کے لیے، ہر ایک کے لیے مدت مقرر کر کے بھیجی۔ یہ ہے شرط زمانی۔ اور شرط مکانی، جس علاقے کا نبی بنا کے بھیجا وہ علاقہ بھی متعین کر کے بھیجا، ہر نبی کو بتا کے بھیجا تجھے فلاں بستی کا نبی بنا رہا ہوں، فلاں شہر کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، فلاں ملک کا فلاں علاقے کا نبی ہے، فلاں قوم کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں۔ لیکن جب باری آئی ہمارے آقا کی تو اللہ نے دونوں شرطیں اڑا دی، نہ زمانی شرط نہ مکانی۔ فرمایا محبوب تجھے کل جہانوں کے لیے اور کل زمانوں کے لیے نبی بنا کے بھیج دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے پر 1.25 لاکھ کے قریب نبی اللہ نے بھیجے، ان میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جو اپنی قوم کا تو نبی ہو مگر کسی دوسرے نبی کا امتی بھی ہو، ایک حیثیت میں نبی ہو، دوسری حیثیت میں کسی اپنے سے افضل نبی کا امتی بھی ہو، ایسا ایک نبی بھی نظر نہیں آئے گا 1.25 لاکھ نبیوں میں۔ یہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، اگر سمجھ آئے گی تو آخری لفظ بول دینا۔ 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو، کسی دوسرے نبی کا امتی ہو، ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ اب جملہ بدل رہا ہوں،
ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو، ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا۔ سارے نبی اپنی اپنی قوموں کے نبی، مگر ہمارے آقا کے وہ سارے امتی۔ اس عقیدہ کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا، اللہ اکبر، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ دیکھو اعلیٰ حضرت، ادب و احترام تو کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے، اپنے آقا کی شان خوب ٹکا کے بیان کرتے ہیں، مگر دوسرے نبیوں کی شانوں میں بھی کمی نہیں آنے دیتے۔ یا اس شعر میں سارے نبیوں کو تاجدار کہہ رہے ہیں، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ایک اور بات ذرا بس علمی لطیفہ ہی سمجھ لیجئے، اعلیٰ حضرت ایک خواہش ظاہر کر رہے ہیں اپنے نعتیہ کلام میں کہ اگر کہیں ایسا موقع رب کریم مجھے عطا فرمائے، کسی ایک جگہ اللہ کے سارے نبی اور رسول تشریف فرما ہوں، ایک مکان میں، ایک میدان میں، مجھے اللہ ان کی حاضری کا موقع عطا فرمائے نبیوں کی بارگاہ میں، تو سارے نبی یکجا ہوں تو میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے ان نبیوں کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کروں، مگر چونکہ اس سوال کا تعلق سارے نبیوں سے ہے، اس واسطے وہ سوال تبھی کر سکتا ہوں کہ کسی ایک ہی جگہ سارے نبی یکجا تشریف فرما ہوں، پھر مجھے ان کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے۔ مگر پھر سوچا کہ دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں، دنیا میں اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا بھیجا نہیں، باری باری آتے رہے جاتے رہے، اور پھر اعلیٰ حضرت پہلے نبیوں کے زمانے میں ہوئے نہیں، وہ تو تاجدار ختم نبوت کے امتی ہیں، سارے نبی یکجا جمع مل جائیں، اعلیٰ حضرت کی یہ خواہش ہے، لیکن پھر سوچا کہ دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں، مگر قیامت میں تو ایسا ہو جائے گا نہیں، قیامت میں تو ساری مخلوق ایک ہی میدان میں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، وہاں سارے نبی بھی تشریف فرما ہوں گے، تو اب وہاں موقع مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اشارہ دے رہے ہیں، ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، تمنا کا اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ موقع ملے گا وہاں قیامت میں، تو میں یوں عرض کروں گا نبیوں کی بارگاہ میں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یہ نبیوں سے سوال کرنا ہے، اے انبیاء، اے مالک و حکمرانوں، اپنے اپنے دور کے شہنشاہوں، مجھے یہ تو بتاؤ جو ہمارا نبی ہے کیا تمہارا بھی وہی نبی ہے؟ تو پھر اشارہ دے دیا کہ جواب کیا ہوگا نبیوں کا، نبیوں کا جواب یہ ہوگا، اے احمد رضا سن، اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ تو یہ ہے جی انبیاء میں اور ہمارے آقا میں فرق۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ابھی بیانات چلیں گے، حضرت قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں، اور باقی علماء کرام جلوہ فروز ہیں، اور یہ رونق چلے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ مجھے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔